دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائے عمل کا اعلان تو آلموسٹ نٹی گریٹی میں جائے بغیر ہم یہ کر چکے ہیں کہ رمضان کے بعد رمضان کے سارے پیریڈ میں ہم جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس ہے اپوزیشن پارٹیز کا اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں اور عید کے بعد جو ہے وہ ہم احتجاج جو ہے وہ کریں گے، بھرپور کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے۔ اس کی کیا حیت ہوگی، کیا شکل ہوگی، کیا شیپ ہوگی، اس کا فیصلہ اسی وقت کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ نے خود ذکر کیا، ابھی بڑا بھرپور دورہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سمیت جو تحفظ جان پاکستان کی قیادت ہے، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں اشرف صاحب ہیں، راجہ ناصر صاحب ہیں MWM کے، سنی اتحاد کاؤنسل ہے، باقی ہمارے دوست جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ سب سندھ کے 3 روزہ بھرپور دورے پہ ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات ہوئی GDA، اور وہاں ایک مشترکہ گفتگو بھی پریس کے ساتھ ہوئی۔ کل ہمارے چیف منسٹر جو KP میں ہے، جو ہماری واحد حکومت ہے اس وقت ایک صوبے میں، KP میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور خان صاحب کی نمائندگی کے لیے کل وہ بھی سندھ جا رہے ہیں، اور GDA کی قیادت سے ان کی بھی ایکسکلوسیو ملاقات ہے۔ تو چیزیں جو ہے وہ فہد بھائی وہ شیپ اپ ہو رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا وقت ملا، مولانا کے ساتھ جو ہے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، جو کوئی کنسرنز ہیں ان کے حوالے سے ان ٹھیک، چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ شیخ آپ صاحب کو اس پتا پہ ہے 26 کے بعد یہ جو حکمت عملی ہے اس سے ظاہر بات ہے پریشر بلڈ ہوگا جب اتنی زیادہ جماعتیں ہوں گی، PTI جو ہے وہ سولو فلائٹ نہیں کر رہی تو اس سے ایک پریشر ضرور بلڈ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے عید کے بعد جو ہے وہ بھرپور احتجاج ہوگا تو اس پہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے شاہد عباسی صاحب بھی میرے سے گفتگو کر رہے تھے اسی پلیٹ فارم سے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو باقی آپ کی اتحادی جماعتیں وہ اسے اتفاق کریں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی طرف سے موقف یہ آئے کہ یہ جس طریقے سے ایک سڑکوں کو گرم کرنے والا معاملہ ہے یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جتنا تحریک انصاف کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور مسلسل ٹل ڈیٹ آج تک ہو رہا ہے، جتنی اذیتیں، جبر و فسائیت کا ہم سامنا کر رہے ہیں، شاید اپوزیشن پارٹیز میں سے اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں وہ بھی درست کہہ رہے ہیں، مگر ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری آزادی بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا قائد اندر ہے، باقی پارٹیوں کے قائدین باہر ہیں، اپوزیشن لیڈرز بے شک ہوں۔ ہمارے لوگوں کے آج بھی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، باقی اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جذبات ایک سے نہیں ہو سکتے، مگر کیونکہ ہمارا جو ذاتی سٹیک ہے ہمارے قائد کے حوالے سے، ہمارے اصیلوں کے حوالے سے بہت بڑا ہے، تو رمضان کے بعد خان صاحب کے حکم پہ عید کے بعد احتجاج تو ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اس میں ہماری کوشش یہی ہوگی، شیخ صاحب اس میں ہماری جو کوشش یہی کمپلیکیشن آئے گی ہوگی تھوڑی سی، قطع کلامی معاف، دیکھیے اس میں جب آپ اس نہیں پلیٹ فارم کو لے کے آگے چلیں گے، اور یہ اس وقت بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے جس طرح کہ بھی آپ نے بھی کہا کہ اب جو گیم پلان ہے وہ یہ ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو، اپوزیشن کو ساتھ جوڑا جائے۔ اچھا، جب وہ جڑ جائیں گے اور اس کے بعد اس پلیٹ فارم کے سے جب فیصلہ سازی ہونی ہے تو اس میں خان صاحب جو ہیں وہ سول ڈیسیشن میکر نہیں ہوں گے، اور یہ مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن اس پلیٹ فارم کو جوائن کر کے یہ آپ کی مجبوری ہو جائے گی، اس سے کیسے نمٹیں گے پھر؟ دیکھیں وہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے، ہم پہلے بھی اتحادوں کا حصہ رہے ہیں، ماضی میں بھی خان صاحب ایسے اتحادوں کا حصہ رہے ہیں اور ہمیشہ ڈسپلن میں چیزوں کو لے کے چلتے رہے ہیں، کیونکہ اب اس اتحاد میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہم ہوں گے، سب سے زیادہ ایگریڈ پارٹی بھی ہماری ہوگی، تو خان صاحب سے اس حوالے سے گائیڈنس ساتھ ساتھ لی جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ابھی بہت سے دوستوں کے ساتھ اتفاق ہے، once this اتفاق turns into اتحاد which I have been saying for last 1 month، تو اس کے بعد چیزیں زیادہ کلیرٹی کے ساتھ سامنے آئیں اچھا، گی، یہ فارملائز اس میں کب پھر ہوگا؟ آپس میں یہ فیصلہ۔ یہ فارملائز کب ہوگا جی جی، اتحاد جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ ایک دیکھیں بن وہی جائے گا؟ آپ نے بھی خود ذکر کیا، جیسے آپ نے شاید خاقان بھائی کا ذکر کیا، ان کا کنسرن آپ نے بتایا، اور اب ان کے ساتھ بیٹھے، لاسٹ ٹائم جب ان کے پاس بیٹھے تو اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ اعلامیہ آپ کو یاد ہے جی فریش الیکشنز کے حوالے سے، جی تو ہمارا بھی اس وقت بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ مل کے جو آگے جانا والا کام ہے، جہاں وہ رول آف لا کے حوالے سے ہے، کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کے حوالے سے ہے، ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے، وہ فریش الیکشن بھی اس کا ایک اہم نقطہ ہے
کہ we all want a fresh and new دیکھیں election. اس میں جو اس پرابلم حوالے سے مجھے جو نظر آ رہا ہے شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ جو کامن ایجنڈا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو شاید بن بھی جائے، اور میرے خیال میں وہ بہت حد تک سامنے ہی ہے، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس میں رول آف لا ہو گیا، اس میں آئین کے تحفظ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، 26ویں ترمیم کا ہے، پیکا لاز ہیں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، وہ بھی آ گیا، بالکل آ گیا، اعلامیہ بھی آ گیا. بالکل اسی کو بنیاد بنا کے ایک کامن ایجنڈا تو بن جائے گا. پرابلم آئے گا جب اس ایجنڈا کو سامنے رکھ کے اب جو پریکٹیکل سٹیپس کرنے ہیں وہاں پہ پرابلم آئے گا کہ احتجاج کرنا ہے یا کانفرنس کرنی ہے یا آل پارٹیز کچھ یہ پرابلم ہوگا. ایسے نہیں، یا نہیں ہوگا، نہیں یا نہیں ہوگا سر. کانفرنسز کی اپنی اہمیت ہے، احتجاج کی اپنی اہمیت ہے. کانفرنسز سے آپ جو ہے وہ یو ایڈریس دی اکیڈیمیا، انٹیلیجنسیا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھاری ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ ایک علیحدہ آڈینس ہے. کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے، سیمینارز ان کے لیے کیے جاتے ہیں. جی احتجاج میں تو اس ملک کا ہر وہ شخص جو کہ اگریوڈ ہے اور جس کو نقصان پہنچایا اس سسٹم نے، اس وسطائیت نے، وہ نکلے گا باہر، اور اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ سڑکیں ہی ہیں، اور وہ ہمارا آئینی حق بھی ہے. سو اس یا نہیں ہے، یہ سب ہوں گے، اپنے اپنے وقت پہ ہوں گے اور فیزز کے اندر ہوں گے. لیکن پلیٹ فارم جو بھی یونائٹڈ یہ پلیٹ فارم بنے گا، اتحاد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ وہی کرے گا. اب پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ نہیں کرے گی، یہ بھی فیصلہ ہو گیا. دیکھیں میجر سٹیک ہولڈر تو اس میں پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب سے ان پٹ لینے کے بعد ہی اس اتحاد کے اندر کیا جائے گا. جی لیکن شیخ صاحب اس سے پھر کیا پاکستان تحریک انصاف میں یہ ریلائزیشن کچھ حد تک آ گئی ہے کہ اب یہ تھوڑی سی لانگ ٹرم گیم ہے، یعنی اس کو T20 میچ کی طرح نہیں کھیل پائیں گے، یہ اب ٹیسٹ میچ ہے، ایک اب باقاعدہ روایتی اپوزیشن سیاست جو ہوتی ہے جس میں ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتی رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں اتحاد کرتی ہیں پھر آگے چلتی ہیں، یہ لمبی گیم ہے. تو پاکستان تحریک انصاف از ریکنسائلڈ ٹو دیٹ؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کوئی لمبا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز، وہ تو نہیں انتظار. ہمارے لیے تو یہ اتنے دن جو گزر رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ بڑی مصیبت محسوس ہو رہے ہیں. تو وہ ہماری پارٹی تو کوئی یہ لمبی گیم کی کمٹمنٹ والی پارٹی نہیں ہے. لمبی گیم کا مطلب یہ ہے کہ ان فسطائیوں کو، ان پی ڈی ایم کے انسٹالڈ حکمرانوں کو ہم زیادہ وقت دے دیں تاکہ ان کو اس ملک کی تباہی اور اس ملک کے سوشل فیبرک کو ڈسٹرائے کرنے کی بیسیکلی آزادی دے دیں. تو وہ نہیں، ہم تو جو بھی اسٹریٹجی کریں گے وہ ڈیسائسو ہوگی، اور وہ تو پھر ڈو اینڈ ڈائی ہوتا ہے نا سر. آخر میں شیخ صاحب مجھے بتا دیے کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے کوئی نظر ثانی ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس فیصلے پہ تھوڑا سا اس کو ریویو کیا جائے اور اوورٹرن کیا جائے؟ نہیں، اس قسم کی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. وہ گئے تھے، ممبر تو ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہے، اجلاس کے اندر وہ گئے، ایم این ایس کے پاس گئے، ایم این ایس سے انہوں نے گفتگو کی، اور جس کے حوالے سے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ میڈیا سے بات بھی کر چکے ہیں. تو obviously جب بندہ کو ممبر رہا ہو، کولیگ ہو، تو لوگ آگے سے ہمدردی کا وہ اظہار کر لیتے ہیں. تو کچھ نے کیا، مگر اس قسم کی کوئی فارمل ریکویسٹ بائی اینی بڈی، اینی ذمہ دار یا جو بار قیادت موجود ہے، ان کی طرف سے خان صاحب کو کوئی چیز نہ فارورڈ ہوئی ہے اور نہ کنوے کی گئی ہے. اور کیا جماعت کی مطالبہ کرے گی کہ وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ اپنی جو ہے اس سے استعفیٰ دیں؟ اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا جی. یہ فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے، جس طرح ایکسپلشن کا فیصلہ بھی خان صاحب کا تھا، یہ فیصلہ بھی وہی کریں گے. اس پارٹی میں رکھنے نکالنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے، اور ان کی دی ہوئی سیٹوں کا جو فیصلہ وہ بھی انہی کے پاس ہے.